آج کی معلومات: مدارس و یونیورسٹیز کے طلباء، بزنس مین اور افسران بالا کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، جو کہ آرام کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہلولا کا معنی ہے نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کے وقت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی میں ہلولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے: اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت محو استراحت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: دختر عزیزم، اٹھ جائے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجیے، غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ نمبر 2، قلولہ نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آدھے گھنٹے یا کم و بیش کے لیے آرام کرنا کہلاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں روایت لائی ہے کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے: ما کنا نقیل و نغدا الا بعد الجمعہ۔ نماز جمعہ کے بعد ہم سوتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، اس لیے عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کھانا اور قلولہ ہونا چاہیے اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا اور آرام ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ہلولا کا مفہوم عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنا کا ہے۔ یہ جسم و سانس کی بیماری اور سینہ کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سیر و تفریح اور ہلکی پھلکی کام کی جائے، ذکر و فکر اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ حدیث کے مطابق یہ دونوں وقت کے فرشتوں کے اجتماع کے ہوتے ہیں، رات والے فرشتے آتے ہیں اور دن والے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ ان فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو تیری عبادت میں مشغول چھوڑ کے آئے ہیں۔